السلام علیکم۔ کبھی کبھی انسان کا دل کسی چیز کے لیے بہت تڑپتا ہے، اتنا کہ اس کے لیے صبر کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان ہر روز اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہر اس لمحے دعا کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو لمحات دعا کے لیے افضل ہوتے ہیں، اور اس کی آنکھیں اپنی مانگی ہوئی دعا کے قبول ہونے کے انتظار میں ہر روز ادھر ادھر تکتی رہتی ہیں، اور یہ تو بھول ہی جاتا ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو عطا کرنے کا ایک مخصوص اور بہترین وقت رکھا ہے۔ لیکن اللہ پاک جب ہماری من پسند چیز کو ہمارے مقدر میں لکھ دیتا ہے تو کچھ نشانیاں ضرور ظاہر کرتا ہے تاکہ میرے بندے کو تسلی ہو جائے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہمیں کسی چیز کو حاصل کرنے کی چاہت ہے تو اس چاہت کرنے والے دل کا مالک کون ہے؟ اجازت بھی تو اس رب نے دل میں ڈالی ہے تاکہ تم اس کے لیے دعا کر سکو، اور یاد رکھو دعا کا خیال آنا ہی سب سے بڑی نشانی ہے۔ بار بار اللہ توفیق دیتا ہے کہ آپ اس من پسند چیز کو مانگیں، گڑ گڑائیں تاکہ وہ آپ کو عطا کر سکیں، وہ تمہاری خواہش کو بہترین کر کے تمہیں عطا کر سکے، اور وہ خواہش ہی دل میں تب ڈالتا ہے جب وہ تمہارے نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ دعا تو بس ہمارے ہی درجات بلند کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تھوڑا سا انتظار باقی ہے، تمہاری چاہت کو اللہ کی چاہت بنانے کے لیے تھوڑی اور اطاعت باقی ہے۔ جس آزمائش کے لیے اللہ نے تمہیں چنا ہے اس کا بھی انعام باقی ہے۔ دعا مانگتے رہو، ٹھیک ہو جائے گا سب، کیونکہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ کی طرف سے کی گئی دیر میں کتنی خیر ہے، یہ تمہیں تب سمجھ آئے گا جب تمہارے صبر کے اشک بار سجدے شکر کے سجدوں میں بدل جائیں گے، اور اس وقت کانپتے لبوں سے اس کے المجیب قبول کرنے والا ہونے کی گواہی دو گے، اور پھر یہ دل اس کی محبت سے پھٹنے لگے گا اور اپنی قسمت پر تمہیں رشک آئے گا۔ وہ جب تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے لیے چن لیتا ہے تب وہ تمہارے دل میں دعا کو بھی خیال میں بھی ڈال دیتا ہے۔ یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ وہ من پسند چیز پر کن کیوں نہیں کہتا؟ ہم انسان ہیں نا، اس لیے یہ بات کبھی نہیں سمجھ سکتے کہ اس ایک لفظ کن کی کیا اہمیت ہے۔ یہ وہ لفظ ہے جس سے پوری کائنات بنا دی گئی اور اسی لفظ سے ختم کر دی جائے گی، سو اس لفظ کو ایسے ہی کہہ دیا جائے نہیں۔ وہ کن تب کہتا ہے جب اپنے بندے کے لیے بہترین کا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ صبر کرے، کیا اس کا حق نہیں کہ اس سے محبت جتائی جائے؟ کیا اس کا حق نہیں کہ اس کے لیے تھوڑا انتظار کیا جائے؟ اور ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا جو خواہش تمہاری زبان پہ رواں رہتی ہے وہ تمہیں نہ ملے۔ جانتے ہو وہ دعا کی توفیق دیتا ہی تب ہے جب اس نے کن کہنا ہو، ورنہ ہمارے آس پاس کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو دعا بھی نہیں مانگتے صرف یہ سوچ کر کہ خدا نہیں سنتا۔ تو اگر تم اس کے کن کا انتظار کر رہے ہو تو کیسے ممکن ہے کہ کوئی بندہ اس کی بارگاہ میں جائے اسے سجکتے ہوئے اور وہ اسے اپنے سینے سے نہ لگائے؟ تو بس انتظار کرو، وہ انتظار کرنے والوں کے لیے معجزہ کرتا ہے۔ ہم جو سوچتے ہیں یا جو بھی خیال ہمارے دل میں آتا ہے اس کی بھی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور آتی ہے۔ وہ خیال ایسے ہی نہیں آ جاتا دل میں، اور اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ دل میں ایک بات آتی ہے، کیا جو لوگ کسی کے لیے اچھا نہیں سوچتے کیا وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے؟ اس کا جواب بھی خود ہی مل گیا کہ وہ خیال شیطان ڈالتا ہے، وہ ہمیں اللہ سے دور کرنے کے لیے کرتا ہے۔ اللہ کے پاس یہ دیکھتا ہے کہ اس کا بندہ کیا شیطان کے وسوسوں میں آئے گا یا نہیں، مگر ہم آ جاتے ہیں۔ مگر اللہ تو اللہ ہے نا، کیسے بھٹکنے دے گا اپنے بندے کو؟ پھر ڈالتا ہے وہ خیال جس سے بندہ دھیرے دھیرے اللہ کی طرف پلٹتا ہے۔ ہم اللہ کی طرف ایسے ہی نہیں لوٹ کے آتے، اللہ ہمیں اپنی طرف لے کر جاتا ہے، لیکن ان کو جو واقع ہی اس کی طرف لوٹ کے جانا چاہتے ہیں۔ بن مانگے بہت کچھ ملتا ہے اور سب نہیں ملتا۔ ہدایت بھی اسے ملتی ہے جس کو اس کی چاہت ہوتی ہے۔ جس چیز کی چاہت ہونا وہ اللہ سے مانگتے رہا کرو،
اسے اپنے بندے مانگتے ہوئے بہت پسند ہے، تو وہ مانگنے کی توفیق انہیں دیتا ہے جنہیں وہ عطا کرنا چاہتا ہے۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔